ایسا ہے کہ ختم نبوت کے تاج و تخت پہ حملہ کرنے والا اس کا جرم اتنا شدید ہے، اس کا جرم اتنا گھنونا ہے، اس کا جرم اتنا خطرناک ہے کہ اسلامک اسٹیٹ اسے زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دے سکتی۔ اب اسلامک اسٹیٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ تو آ گیا کہ قادیانی منکرین ختم نبوت ان کا کفر ایسا کفر ہے، گستاخان رسول ان کا کفر اس نوعیت کا ہے کہ ایسے سب کافروں کے بارے میں اسلام کا فیصلہ آ چکا، سرور کائنات کا فیصلہ آ چکا کہ اسلامک اسٹیٹ کا سربراہ اس کی ذمہ داری ہے، اس پہ فرض ہے۔ لکھنے والا مرزا قادیانی قذاب ہے، اس نے اپنے بارے میں یہ حقیقت کو بیان کر دیا کہ میرا دنیا میں آنے کا ایم کیا ہے، قادیانیت کا مشن کیا ہے، مقصد کیا ہے، خود کہتا ہے۔ اور یہ کتاب بھی قومی اسمبلی کی کارروائی میں اس کا ریفرنس بھی یحییٰ بختیار نے پیش کیا۔ ابھی ریئل بک میرے ہاتھ میں ہے، پیج نمبر 155 پہ سنیے کیا کہتا ہے، کیا لکھتا ہے۔ کہتا ہے میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے، اور کہتا ہے میں نے جہاد کے حرام ہونے پر اور انگریزوں کی اطاعت کرنے کے ٹاپک پر اس قدر کتابیں لکھی اور اشتہارات شائع کیے، اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو ان سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ پھر آگے کہتا ہے میں نے ان کتابوں کو پوری دنیا میں بھیجا اور بتایا کہ انگریز اللہ کی رحمت ہے، انگریزوں کی سلطنت اللہ کا نور ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ آگے کہتا ہے پیج نمبر 156 میں کہتا ہے یہ امن، یہ پیس، یہ سکون اس سلطنت انگریزی کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے۔ کہتا ہے یہ امن نہ مکہ میں مل سکتا ہے نہ مدینہ میں مل سکتا ہے۔ اب اس کو انگریز نے اس کو پیدا کرنے کا مقصد یہی تھا، ایم یہی تھا۔ ایک اور حوالہ سننے کی جائیے، آپ کے کام آئے گا۔ اسلام کے 2 ستون ہیں جن پہ اسلام کی ذیشان چھت قائم ہے۔ نمبر 1 اللہ کی اطاعت، نمبر 2 رسول پاک کی اطاعت۔ قرآن نے اس ٹاپک کو کئی بار بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی۔ یہ کتاب اس کے اندر اس نے سنیے کیا کہا، اس کے اندر کتاب کا نام روحانی خزائن، والیوم نمبر 6، لکھنے والا مرزا قادیانی قذاب، پیج نمبر 380 پہ سنیے کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں، 2 parts of اسلام۔ ہم نے کیا پڑھا؟ اسلام کے 2 حصے ہیں، اللہ کی اطاعت اور رسول پاک کی اطاعت۔ سارا دین یہی ہے، باقی ساری اطاعتیں ائمہ ہوں، علماء ہوں، اہل اللہ ہوں اور وقت کا حکمران ہو، اسی سے نکلتی ہیں۔ اگر وہ اللہ نبی کی اطاعت کریں گے ہم بھی کر لیں گے، وہ نہیں کریں گے ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ بیس ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے اللہ نبی کی اطاعت کرنا، دین یہی ہے۔ لیکن سنیے یہ کیا بکتا ہے، کہتا ہے میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں، کہتا ہے دوسرے نمبر 2 اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ ہمیں پناہ دی، کہتا ہے وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ اب مجھے بتائیے اس سے بڑھ کے اور ظلم، زیادتی، تجل، فریب، زندیقیت کسے کہا جائے گا کہ معاذ اللہ سرور کائنات کی مقدس سیٹ پہ، مطہر سیٹ پہ، پاک سیٹ پہ ایک کتا کھانے والی قوم، سور کھانے والی قوم اور شرابیں پینے والی قوم، ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے والی بدترین قوم کو لا کے بٹھا دیا اور کہا اللہ کے بعد جس کا مقام ہے، جس کا سٹیٹس ہے، جس کا درجہ ہے، جس کی اطاعت کی جائے گی وہ رسول پاک نہیں بلکہ انگریز ہے۔ بے شمار
اب کوئی مرزائی کہے بھائی مجھ پہ ظلم کر رہے ہو، پاکستان کی حکومت نے، پارلیمنٹ نے اور مجھ پہ ظلم کیا، علماء مجھ پہ ظلم کرتے ہیں جو مجھے کافر کہتے ہیں. مجھے بتائیے اگر کوئی کہے اللہ کے بعد نبی پاک نہیں بلکہ وہ کافر ہے، انگریز ہے، یہ مسلمان ہے بات نہیں کافر ہے. بھئی اگر یہ بھی کفر نہیں ہے تو مجھے بتائیے پھر کفر کسے کہا جائے گا؟ اسلام کی بیس پہ حملہ. آگے چلیے، ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی جان ہے. میں نے آپ کو بتایا ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی بیس ہے. یہ میرے پاس کتاب ہے روحانی خزائن والیوم نمبر 21، لکھنے والا مرزا قادیانی قذاب. اس کے اندر یہ کیا کہتا ہے؟ اس میں لکھتا ہے پیج نمبر 344 پہ کہتا ہے ختم نبوت کا عقیدہ یہ کس قدر لغو، کس قدر جھوٹا، کس قدر باطل اور کس قدر شیطانی عقیدہ ہے. مجھے بتائیے جو قرآن پاک کی 100 آیات کو جھوٹا کہے، شیطانی کہے، لغو کہے، باطل کہے، یہ مسلمان ہے بدترین کافر ہے. کہتے سمجھ نہیں آتی جی مرزائی کافر کے سمجھ نہیں آتی. ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں سمجھائیں گے. صرف کافر نہیں، اللہ کی قسم کائنات کے سب سے بڑے کافر ہیں. یہی کتاب صفحہ نمبر 312. اب ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. اب آپ کے بعد قیامت تو آئے گی لیکن کوئی اور نبی، کوئی رسول پیدا نہیں ہو سکتا. یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. اور یہی عقیدہ ہے جس کے بارے میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے لوگوں اگر کوئی سرور کائنات کے بعد دعوی نبوت کرے، دوسرا بندہ کہے اگر تو نبی ہے اپنی نبوت کے لیے کوئی دلیل پیش کر، کوئی موضع پیش کر. امام اعظم فرماتے ہیں لوگوں سنو، جس کسی نے اس دعوی نبوت کرنے والے سے اس کی نبوت کے لیے دلیل مانگی، موضع مانگا، فرمایا یہ دلیل موضع مانگنے والا بھی کافر ہو گیا. کیوں؟ فرمایا شک کرتا ہے سرور کائنات کی ختم نبوت کے عقیدے میں، شک کرتا ہے اسی لیے اس سے دلیل مانگتا ہے، موضع مانگتا ہے. فرمایا لوگوں سن لو، ختم نبوت کا عقیدہ ایسا عظیم عقیدہ ہے کہ جو بندہ اس عقیدے میں شک بھی کرے یہ مسلمان ہو سکتا نہیں. صفحہ نمبر 344 کہتا ہے اس زمانہ میں کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں؟ مطلب سنتا ہے، دعائیں سنتا ہے، پکار سنتا ہے لیکن بولتا نہیں. نبی نہیں بھیجتا، نبی بھیج کے ان سے ہم کلام نہیں ہوتا، وحی نبوت نہیں آتی، اللہ بولتا نہیں، نبی نہیں بھیجتا، وحی نہیں بھیجتا. کیا سوال پیدا ہوگا اللہ نبی کیوں نہیں بھیجتا، اللہ کیوں نہیں بولتا، اللہ وحی کیوں نہیں بھیجتا؟ کیا اللہ کی زبان پہ کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے؟ اللہ کی زبان پہ چھالے پڑ گئے؟ مجھے بتائیے جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے میرے پروردگار کو گالی بکے یہ مسلمان ہے یا بدترین کافر ہے؟ ان کو کہیں یار سمجھ نہیں آتی کہ مرئیوں سے کاروبار کریں کہ نہ کریں، ان کے ساتھ تعلقات رکھیں نہ رکھیں، وہ پروردگار کو گالی بکے تو کہے مرئی تیرا یار ہے. یقین جانے ایک اصول کی بات یاد رکھیے گا کہ جو بے ایمان میرے پروردگار کا لحاظ نہیں کرتا، جو بے ایمان سرور کائنات کا لحاظ نہیں کرتا، کبھی بھی ہمارا لحاظ کر سکتا نہیں. چھوٹی سی مثال میں پچھلی بار تقریباً 2 سال قبل یہاں پہ آیا. بہت سے چہرے نئے ہیں ماشاءاللہ، کچھ پرانے ہیں. قدر صاحب کی ماشاءاللہ کا دوست ساتھی کچھ تھے، کئی نہیں تھے. میں نے اکثر اپنے بڑے بڑے پروگرامز میں اپنا، مجھے لوگ جانتے ہیں کہ میں کیسے، میرا بیک گراؤنڈ کیا تھا، میرے بڑے کیا تھے. میرا دادا جس نے قادیان میں آنکھ کھولی، میرا دادا جس کو نعوذ باللہ قادیانی صحابی رسول کہتے تھے، میرا سگا دادا جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے بڑے بڑے قادیانی ہمارے گھر میں آتے تھے. میں نے کئی بار اپنے پروگرام میں یہ ڈیٹیل بیان کر چکا کہ جب پاکستان بنا تو میرا دادا اپنی فیملی ساتھ لے کے کیسے لاہور آیا، پھر کیسے لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا
مرکز تھا. ہمارے گھر میں قادیانیوں کے، ان کے مردوں کے، عورتوں کے پروگرامز بھی ہوتے تھے، اجلاس بھی ہوتے تھے. میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے، میرے والد صاحب ان کو لیڈ کرتے رہے، ان کی جماعت کے فرانس سیکرٹری رہے. پھر میں نے بتایا کیسے اللہ نبی کا میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ پہ کیسے کرم ہوا، کیسے میرے پروردگار نے بارش کا، رحمت کا پہلا قطرہ مجھے بنا دیا کہ حضور سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی. کریم آقا نے ایسی نگاہ کرم فرمائی، ایسی نگاہ کرم فرمائی، قادیانیت کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کے اجالوں میں داخل فرما دیا. پھر کیسے میں نے ایک ایک کر کے اپنے گھر میں محنت کی. پھر کیسے میری پیاری والدہ اپنے مرنے سے 13 ماہ قبل مسلمان ہو گئی. کیسے جب میں نے اپنے قبول اسلام کا اناؤنس کیا مجھے مارا گیا، پیٹا گیا، مینٹلی ٹارچر کیے گئے، ہر طرح کی تکلیف یوز کی گئی دوبارہ مروئی کرنے کے لیے. الحمدللہ پروردگار نے کیسے ثابت قدمی عطا فرمائی. الحمدللہ پھر کیسے میرے والد صاحب وہ مسلمان ہوئے، میرے گھر میں باقی بھائی، میری بہنیں اپنی فیملی سمیت کیسے مسلمان ہوئیں. کیسے پھر میں نے پورے پاکستان کے ٹریول کیے، بڑے بڑے قادیانیوں کے سورما، ان کے پوپ، پنڈت، بال، پادری، بڑے بڑے قادیانی. پھر کیسے اللہ نبی کے خاص کرم سے میرے ہاتھ پہ اور پلس میری کتابیں پڑھ پڑھ کے ہزاروں کی تعداد میں قادیانیت میں لانتے لے کے کیسے میرے ہاتھ میں مسلمان ہوئے. زندہ باد زندہ باد. اب میں آپ کے سامنے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے گھر کا بیٹی بات کر رہا ہوں. آپ نے سنا ہوگا وہ محاورہ کہ گھر کا بیٹی لنکا ڈھائے. یقین جانے جو کچھ دیکھا، اگر میں سپوز کوئی کتابیں، کوئی ریفرنس آپ کو نہیں بھی پیش کرتا، یقین جانے ڈاکٹر صاحب میرے عزیز ہیں، میرے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، نیک لوگوں سے آپ کا تعلق ہے ماشاءاللہ. میری دعوت تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے کہ بات یہ ہے اگر میں یہ ریفرنس نہیں بھی پیش کرتا میرا وجود ہی ریفرنس ہے. لائر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، جانتے ہیں ریفرنس کی اہمیت کو، جانتے ہیں کہ میرا وجود ہی ریفرنس ہے. جو کچھ دیکھا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لیکن میں نے کہا اس کے باوجود اہل یقین کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے، اس بات کا جواب دینے کے لیے کہ یار مرزئی بڑے اچھے ہوتے ہیں، قادیانی ان کے بارے میں یہ عام جملہ ہے یار مرزئیوں کا اخلاق بڑا اچھا ہوتا ہے. سنا ہوگا ہماری ٹریننگ تھی، یقین جانے ہماری ٹریننگ تھی، ہمارے بڑے ٹریننگ کرتے تھے. سنے کیسے کرتے تھے؟ ایک بار گرمیوں کا مہینہ تھا، ہمارے گھر میں، میرے بچپن کے دور کا واقعہ ہے، ہمارے گھر میں میرے دادے کا ایک مسلمان مہمان اس سے ملنے کے لیے ہمارے گھر میں آیا. تو میرے دادے نے کہا، مجھے پاس بلایا، کہا جاؤ دادی سے جا کے بولو ایک مسلمان مہمان آیا ہے، دادی سے کہو کہ شربت بنائے اور مجھے قریب کر کے میرے کان میں کہا کہ دادی سے کہنا شربت کے اندر وہ چیز بھی شامل کرے. میں چلا گیا، میں نے جا کے دادی کا پیغام دے دیا، دادے کا پیغام دادی کو دے دیا. دادی نے کیا کیا، ایک گلاس کے اندر پانی ڈالا شیزان کا، اب شیزان بھی نہیں کیا، ان کا شربت ڈالا، اس کو مکس کیا. جب شربت بن گیا میری دادی نے مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے منہ سائڈ پہ کر کے شربت کے گلاس کے اندر تھوک دیا اور جلدی چمچ سے مکس کر دیا. کہیں میں نہ دیکھ لوں. میں نے دیکھ لیا، بچہ ہوتا ہے. میں نے کہا دادی آپ تو بڑی گندی ہے، آپ نے یہ کیا کیا کہ شربت کے اندر تھوک شامل کر دیا. دادی نے مجھے ڈانٹا، کہا چپ کرو، اپنی زبان کو لاک کر لو، ابھی تم چھوٹے ہو، تمہیں نہیں پتا یہ جو مسلمان ہے نا یہ آج کے دور کے اللہ کے نبی، آج کے دور کے اللہ کے رسول مرزا غلام محمد قادیانی کو نہیں مانتے. اس لیے ان کے کھانوں میں، ان کے پانیوں میں، ان کے شربتوں میں ہم پیشاب کے قطرے بھی شامل کرتے ہیں، ہم گندی نالی کا پانی، اس کے ڈراپس وہ بھی شامل کرتے ہیں، ہم تھوک اور انسانی گندگی، غلاظت، پخانہ، اس کے زراعت لینے کے وہ بھی شامل کر کے
انہیں کھلاتے ہیں اور ایسا کرنے سے ہمیں بڑا سکون ملتا ہے۔ کہا یہی نہیں، جب کوئی ہمارے گھر میں آئے تو کھلاتے ہیں، یا اپنے گھر میں چاول، زردے، قورمے کوئی کھانا بنائیں مسلمانوں میں بھیجیں، ان میں بھی یہ سب راستے، یہ گندگیاں شامل کر کے انہیں کھلاتے بھی ہیں، انہیں پلاتے بھی ہیں، اور ایسا کرنے سے ہمیں بڑا سکون ملتا ہے۔ میں ڈانٹ کھا کے کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی جب شربت کا گلاس لے کے دادے کے پاس پہنچا تو دادے کے دوست نے کہا بھائی آپ نے یہ تکلف کیسا کیا، سادہ پانی پیش کر دیتے۔ دادے نے کہا آپ میرے پیارے بھائی ہو، گرمی میں تشریف لائے ہو، یہ ٹھنڈا میٹھا شربت پیش کرنا اخلاقی طور پہ میری ذمہ داری تھی۔ ہاں مردیوں کا اخلاق بڑا اچھا ہوتا ہے، اخلاق سے ہی بولا تھا، میرا دادا پیار سے بولا تھا، اس کو بھائی کہا تھا، اخلاق ہے نا، اس کو جگری یار کہا تھا، اخلاق ہے نا، اندر کیا کروایا؟ بات سمجھ